اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب کل جبار عنید من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید ألم تر ان الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ابراہیم کا رکوع ہے اور پیچھے یہ بات بیان کی جا رہی کہ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں ظلم و کفر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر اور روشنی کی طرف لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کہ جب بھی انہوں نے سچائی کی یہ دعوت دی اور روشنیوں کا یہ نظام قائم کرنے کی جدوجہد کی، عدل و انصاف کے لیے کردار ادا کیا، تو وہاں کے ظالموں اور کافروں نے جو ظلمتوں اور اندھیروں کو پیدا کرنے والے لوگ ہیں، حکمران طبقے جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر آتے ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام اللہ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، ان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اس مزاحمت اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو دونوں گروہوں یعنی انبیاء علیہ السلام کی کامیابی، ان کی جماعت کی، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے، وہ اس رکوع میں بیان کیے گئے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، انہوں نے کہا لرسلہم، جب انبیاء ان کے پاس آئے تو اپنے رسولوں سے یہ بات کہی۔ ہر انقلابی اور اللہ کی طرف سے سچی دعوت دینے والے آدمیوں کے لیے یہ آزمائشیں آئی ہیں۔ کافروں نے کہا رسولوں سے کہ لنخرجنکم من ارضنا، یا تو تم ہماری طرح ہی جیسے پہلے رہتے تھے اور یہاں جو کھانے پینے کا نظام اور ظلم و ستم کا نظام ہے، یا تو ہمارے ہم نوالا اور ہم پیالہ ہو جاؤ۔ دو انہوں نے بنیادی طور پر باتیں کہیں، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں، تم ہمارے ملک کے دائرے سے، ہماری حکومت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، یہاں انقلاب لانے کی باتیں مت کرو، ظلمتوں اور اندھیروں کو ختم کرنے کی باتیں مت کرو، یا تو ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، لنخرجنکم، بلکہ ہم تمہیں زبردستی طاقت کے بل بوتے پر اپنی زمین سے نکال دیں، او لتعودن فی ملتنا، یا تم بھی لوٹ کر واپس آ جاؤ ہماری ہی ملت اور ہمارے ہی طریقہ کار کے مطابق، تم بھی اس لوٹ کھسوٹ میں حصہ لو، تم بھی کیا ہے سارے کام کرو جو ہم کر رہے ہیں۔
تم لوگ بھی کفر اختیار کرو جیسے ہم نے اللہ کا کفر کیا ہوا ہے۔ او لتعودن، یا تو تم ضرور بھی ضرور ہماری ملت اور ہمارے سسٹم میں آ جاؤ، اور اگر اس سسٹم کو قبول نہیں کرتے تو ہماری زمین سے نکل جاؤ، ہم تمہیں طاقت کے بل بوتے پر نکال دیں گے۔ جب انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو یہ دھمکی دی، تمام انبیاء کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، انبیاء علیہم السلام کو ان کے پروردگار نے وحی کی، اور وحی کر کے یہ بات کہی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ان ظالموں کا خاتمہ کیا جائے، ان کے خاتمے کے لیے ہی ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ نرید ان نمن، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان پر احسان کریں، ان کو اس ظلم کے ماحول سے نکالیں۔ قیصر و کسریٰ کے مظالم تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسانیت پر اللہ کو رحم آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے۔ تو یہاں بھی انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ظلم کے نظام کا خاتمہ ہے، کیونکہ انسانوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ظالم اور مقتدر طبقے سوسائٹی پر مسلط ہیں ان کا جب تک خاتمہ نہ کیا جائے تو نتائج نہیں نکلتے۔ تو یہاں تمام رسولوں کی بات پیچھے چلی آ رہی ہے، رسولوں اور ان کے مخالفوں کا مکالمہ پچھلے رکوع سے، تو اس مکالمے میں تمام رسولوں کو ہم نے وحی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا تو ہم نے ان کو وحی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داود اور سلیمان علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان انبیاء پر وحی کی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو تباہ و برباد کر کے رکھیں گے، اور ان کی جگہ پر کیا کریں گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں ان کے بعد اس زمین میں بسائیں گے۔ اسکان کسی کو کسی جگہ پر ٹھہرانا، قائم کرنا، آباد کرنا، مسکن سے، نسکنن، ضرور بھی ضرور تمہیں ہی ہم آباد کریں گے۔ وہی مقصد اور ہدف جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ نرید ان نمن، ہم احسان کر رہے ہیں ان مستضعفین اور کمزور لوگوں پر کہ ہم ان کو نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں حکمران بنا دیں اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ تو ایسے ہی ان ظالموں کو تباہ و برباد کر کے ہم تمہیں اس زمین میں آباد کریں گے، اس مملکت میں تمہارا نظام قائم ہوگا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ بات بیان کی اور اللہ نے ان پر وحی کی تو باقی تمام کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ بچے ہوئے تھے ان کو زمین پر آباد کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ نمرود اور جیسی طاقتوں اور قوتوں کو ختم کیا اور ابراہیم اور ان کی اولاد کو بسایا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے جو حاسدین اور مقابلے پہ تھے وہ تمام کو شکست ہوئی اور باقی لوگوں کو آباد کیا۔ داود علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا اور اس کی جگہ پہ حکمرانی قائم کی۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی کام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کے نتیجے میں عیسائیت پورے یورپ میں پھیلی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انہوں نے یہی نکالنے کی دھمکی دی تھی کہ مکہ سے ہم نکال دیں گے یا ہمارے طریقہ کار کے مطابق آ جاؤ، تو اللہ پاک نے وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ فتح مکہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہاں پر آباد ہونے والے وہی لوگ ہوئے جو صحابہ اور حضور کی جماعت کے لوگ تھے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم تمہیں ضرور بسائیں گے اسی زمین میں ان کے بعد، اور یہ آباد کاری ان لوگوں کی ہوگی ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو میرے اس مقام سے ڈرتا ہے۔
اللہ کے مقام کو جو جانتا ہے اور اس سے خوف زدہ ہے، وہاں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ دنیا میں وہ اس لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرتا ہے کہ اسے اللہ کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن کیا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ وخاف وعیدی، اور میری وعید اور میری جو عذاب ہے اس سے وہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، تو اس کے لیے ہم دنیا میں یہ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ قرآن گزشتہ انبیاء کی واقعات کے ضمن میں حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، جی تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے فتح مانگی، اللہ سے فیصلہ مانگا کہ اب بہت ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ سے کہا فافتح بینی و بینہم، جی میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ فافتح، اللہ پاک سے نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا۔ اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام نے کہا ربنا افتح بیننا و بین قومنا۔ لوط علیہ السلام نے کہا رب نجنی و اہلی مما یعملون، مجھے اور میری جماعت کو نجات عطا فرما جو یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ و اموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ اللہ سے مطالبہ کیا، فیصلہ چاہا کہ اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ واستفتحوا، اور اس فیصلہ فرمانے مطالبہ کرنے کے نتیجے میں خاب کل جبار عنید، ہر ظالم متکبر ضدی سرکش، ہر اس کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا، خائب و خاسر ہوا، سر پر مٹی پڑی، ذلیل اور رسوا ہوا، دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ وخاب کل جبار عنید، جبار جو جبر سے حکمرانی اور ظلم کا نظام قائم کرتا ہے، اور عنید جو ضدی ہے، انسان دشمن ہے، انسانوں کے خلاف بغض اس کے دماغ میں موجود ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، ضد پر ڈٹا ہوا ہے، تو ہر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا۔ وہ جبار عنید فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، جالوت ہو، مسخ شدہ یہودیت ہو، ابو جہل ہو، عتبہ شیبہ، تمام کے لیے یہی ہے کہ ہم نے تمام کو ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے بعد آگے جہنم بھی ہے۔ یسقیٰ من ماء صدید، جہاں ان کو پلایا جائے گا ایک پیپ والا پانی۔ جب انہیں پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے، تو ایسا پانی جو کچ لہو، جس کے اندر پیپ ملی ہوئی ہے، بدبودار ہے، وہ پانی ان کو پینے کے دیا جائے گا۔ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی پیپ ہوگی، ان کے اپنے جسموں سے نکلی ہوئی، اتنی شدید گرم ہوگی اور اتنی بد ذائقہ ہوگی کہ یتجرعہ، اور تو کوئی پانی وانی نہیں، پیاس کی شدت کے نتیجے میں اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہوگی، کیونکہ ایسی بدبودار اور کڑوی اور تلخ اور گرم ترین ابلتی ہوئی جو پورے منہ اور گلے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، کاٹ رہی ہے، تو ایسی جب پیپ پئیں گے تو وہ گلے سے کیسے اترے گی؟ لا یکاد یسیغہ، اور اس وقت چاروں طرف سے ان کے ہر عضو پر موت طاری ہوگی۔ یأتیہ الموت من کل مکان، ہر عضو پہ، جگر مر رہا ہے، دل مر رہا ہے، گردے مر رہے ہیں، آنکھیں، دماغ، جسم، جہاں جہاں جن نے جو جرائم کیے ہیں اس کے نتیجے میں ان پر موت آ رہی ہوگی، لیکن وما ہوا بمیت، مریں گے نہیں، تڑپتے رہیں گے۔ اب موت آ جائے تو پھر بھی سکون آ جاتا ہے، چلو جی مر گئے، جان چھوٹ گئی، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں، لیکن اس کے عضو مر رہے ہوں گے، اس کا جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور موت کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ سب سے زیادہ اذیت ناک بات ہے۔ ایک دفعہ موت آ جائے تو معاملہ ختم، لیکن موت بھی نہیں آ رہی اور مر بھی رہے ہیں، ہر عضو کے اندر سے روح جو ہے اس کے اندر سے نکل رہی ہے۔ وما ہوا بمیت، اور پھر یہی نہیں، قرآن کہتا ہے من ورائہ عذاب غلیظ، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے۔ یہ تو جاتے ہی سب سے پہلے ان کو وہ پیپ والا پانی پلانے اور گھونٹ گھونٹ پینے پر مجبور ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو موت کی کیفیت ہوگی، لیکن مریں گے بھی نہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر پیچھے گزرا تھا سورۃ النساء میں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
جب بھی ان کی چمڑے جل کر راکھ ہو جائیں گے تو ہم دوسرا چمڑا پیدا کر دیں گے، دل گردہ ختم ہوگا تو نیا گردہ بنا دیں گے، نیا دل آ جائے گا، نیا جگر آ جائے گا، نیا جسم آ جائے گا، اور وہ پھر اسی طریقے سے جلے گا اور اسی اذیت کے اندر مبتلا رہیں گے۔ مثل الذین کفروا بربہم، باقی رہی بات کہ یہ کافر لوگ کچھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، اچھے عمل بھی کوئی تھوڑا بہت انسان کر ہی لیتا ہے دیکھے دکھائے کا، تو کافر لوگوں نے جو اپنے رب کے منکر ہیں ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کرمادن، جیسے کہ ایک راکھ جمع ہو، راکھ کا ڈھیر ہو، اور اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تیز شدت کی ہوا اس راکھ پر چلے اور وہ بھی گرمی کا موسم ہو، تو آپ دیکھیے کہ آندھی آ رہی ہو تو اس وقت راکھ ساری کی ساری کہاں رہے گی؟ اڑ کر ختم ہو جائے گی۔ وہ جو نیک تھوڑے بہت اعمال کیے ہوئے ہیں آخرت میں وہ ان کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی کافر جو ہے وہ نیک عمل، اچھا عمل کوئی کرتا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے، آخرت میں اس کی کوئی قدر اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ اعمال تو اس کے ایک راکھ کا ڈھیر ہوں گے، اور راکھ پر جب تیز آندھی چلے تو اڑ کر ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہے بھی یا نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے کچھ بھی ان کی قدرت میں نہیں ہوگا، ان اعمال کا کوئی بھی نتیجہ ان کو نہیں ملے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، بہت دور کا بہک جانا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر گئے کھپ گئے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ پاک نے کہا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین سچائی اور حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، عدل و انصاف اور حقائق کے ساتھ ہم نے یہ کائنات بنائی ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ جو کائنات کا اتنا بڑا نظام پیدا کر سکتا ہے وہ نئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا، اور کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یأتی بخلق جدید، نئی پیدائش کے ساتھ نئے انداز میں۔ اب یہ جہنم، موت کے بعد حشر کا میدان ایک خلق جدید ہوگی، حشر کے میدان میں ایک خلق جدید کے ساتھ تمام حساب کتاب ہوں گے، لیکن حساب کتاب انہی تمام امور کا ہوگا جو اس دنیا کے اندر انسانی نفس نے کمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ کوئی زیادہ بھاری بات نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کر سکے۔ جب پہلی دفعہ اس نے پوری کائنات کا مربوط نظام پیدا کر لیا تو اب کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وبرزوا للہ جمیعا، وہ حشر کا میدان تو ایسا ہے کہ یہ تمام لوگ اللہ کے سامنے بالکل ننگے کھڑے ہوں گے، برزو کھل کر، کسی قسم کی کوئی آڑ نہیں ہوگی، براہ راست اللہ کے دربار میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکمرانی ہے؟ آج سوائے اللہ کے اور کسی کی کوئی حکمرانی نہیں۔ جب اللہ کے سامنے یہ سب کھڑے ہوں گے تو وقال الضعفاء للذین استکبروا، وہاں جو وہ کمزور لوگ ہیں جو بڑے بڑے سرداروں، فرعونوں، نمرودوں، حامانوں کے تابع رہے، ہمیشہ حکمران طبقہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اکثریت ان کی اتباع کرنے والی، ان کے پیچھے چلنے والے عوام کی ہوتی ہے، تو یہ عوام کہیں گے، وہاں ضعفاء کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر اور غرور کیا اور یہ ان کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے، تو ان کو کہیں گے اپنے اپنی پارٹی کے لیڈروں سے انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہاری اتباع میں یہاں آئے تھے، ہاں جی تم نے ہمیں سبز باغ دکھائے گے، ہمارے پیچھے چلو گے تو یوں ہوگا وہ ہوگا اور اتنا ہوگا۔ تو اب یہ عذاب سامنے کھڑا ہے، اللہ کا حشر کا میدان لگا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں، تو اب ہمیں سزا سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی فائدہ دے سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی کوئی ہمیں بچا سکتے ہو تم؟ اب ان سے مطالبہ کریں، اب بچاؤ، ہاں جی، کیونکہ ہم تمہارے پیچھے چلے تھے لیڈروں کے ساتھ، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ نے کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام انسانوں کو ہم ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائیں گے، ان کا امام کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہاں جو آدمی جس کی پوجا کرتا تھا،
جس کے ساتھ وابستہ تھا، جس لیڈر کو اپنا لیڈر مانا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ ہر چیز اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں گے۔ کسی نے حتیٰ کہ بت کو مانا تھا تو بت کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے، لات کے، کوئی منات کے، کوئی عزا کے، کوئی کسی اور بت کے۔ حتیٰ کہ کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا تو وہ سورج کے پاس آ جائیں گے، جو چاند کی کرتا تھا وہ چاند کے پاس آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کر مانتا تھا تو وہ سارے عیسیٰ کے چاروں طرف جمع ہوں گے۔ جو کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا تو اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو جو بھی جس کے ساتھ دنیا میں محبت اور تعلق رکھتا تھا اس کے ساتھ اس کا وہاں حشر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندۃ وما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ دنیا میں بھی انسانوں کی روحوں کے لشکر ہیں، وہ جس کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، کسی کو ظالموں سے، کسی کو متکبروں سے خواہش ہے تو وہ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، اور کسی کو کیا ہے سچے لوگوں سے، اولیاء اللہ سے، انبیاء علیہم السلام سے تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب جب وہاں جمع ہو جائیں گے تو وہاں اللہ میاں سب سے حساب کتاب لینا شروع کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا ان کو کہ میری غلامی اور میری عبادت کرو، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو کیا خدا بناؤ اللہ کے علاوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، عزیر سے پوچھا جائے گا، سورج سے پوچھا جائے گا، چاند سے پوچھا جائے گا، لات اور منات کے بتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کہی تھی یہ بات۔ تو انبیاء علیہم السلام تمام کے تمام اور وہ لوگ جتنے بھی بت ہیں وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، میں تو پتھر ہوں، مجھے کیا پتہ میں نے۔ اور لات جس بزرگ کا بت ہے وہ بزرگ بھی کہے گا کہ یہ تو میرے بعد آئے، پتہ نہیں کون ہے، میں ان کو نہیں جانتا جی، میں تو اپنی دنیا میں نیکی کا کام کرتا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے کہ تمام کے تمام لوگ وہاں انکار کر دیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے سارے کے سارے کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہمیں اگر اللہ ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو خود گمراہ ہیں، ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ہم تمہیں کیسے ہدایت دیں۔ تو ان کے جو متکبرین ہیں بڑے بڑے، نمرود، شداد، فرعون، حامان، یہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ہدایت کرتا یا ہم سیدھے راستے پر ہوتے تو تمہارے سیدھے راستے کے لیے ہم کوئی کام کرتے۔ سواء علینا، اب ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، برابر ہے ہم پر کہ اجزعنا ام صبرنا، چاہے شور مچائیں، جزا فضا، خوب چیخیں چلائیں، اور ام صبرنا، یا صبر کریں۔ اب تو ہمیں اور تمہیں یہ عذاب برداشت کرنا ہے، ما لنا من محیص، ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ راستہ تو ایک ہی تھا کہ موت سے پہلے ہم ایمان قبول کر لیتے، ہم کسی سیدھے راستے پر آتے، انسانیت کے لیے کام کرتے، ظلم اور ستم نہ کرتے، تو وہ راستہ تھا۔ وہ راستہ تو اب ختم ہو گیا ہے۔ اب یہاں شور شرابہ مچاؤ یا صبر کرو۔ اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ اب عذاب آنا ہے۔ جھوٹے تمام متکبرین وہ سب ان سے برات کا اعلان کر دیں، سب کے سب۔ اور جو انبیاء علیہم السلام ہیں وہ صاف طور پر کہہ دیں گے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ پیچھے گزرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، تو ان کے اوپر علام الغیوب ہے، تو جانتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ بات نہیں کی کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ خدا بناؤ، میں نے کب کہا؟ میں نے تو ان کو یہ کہتا رہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، جی وہی میرا خدا ہے، وہی تمہارا خدا ہے۔ تو تمام لوگ برات کا اعلان کر دیں گے، اور جو متکبر اور ظالم ہوں گے ان میں سے جن لیڈروں کے، تو ان کو تو دونوں کے لیے عذاب ہوگا، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، متکبرین کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، تمام کے لیے۔ حتیٰ کہ اگلے رکوع میں آ رہا کہ شیطان بھی انکار کر دے گا کہ بھائی میں تمہارا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ تو ان تمام میں یہاں انبیاء کی جو مزاحمتی عمل ہے ظلم کے خلاف، تو اس کو قرآن حکیم نے یہاں واضح کیا ہے، اور نبوت کا بنیادی مقصد ہی واضح کر دیا کہ لنہلکن الظالمین، کہ ظالموں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تمام رسولوں کا مشترکہ مشن قرآن نے بیان کیا ہے، اور مظلوموں اور کمزوروں کو اس علاقے اور خطے کے اندر آباد کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔